ناظرین، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایک ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر گزارش کی، ابا جان، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو بیماری، دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن حسین رضی اللہ عنہا بنا کھائے پیے سوتے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو آج بھی وہ بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دعا کے بعد ایک خریدار آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہے دے سکتے ہیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، انہیں 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے، تم علی رضی اللہ عنہ سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو وہ تمہیں دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔
اس وقت حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ کافی وقت سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دیجیے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اور میرے بچے حسن حسین رضی تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں۔ لیکن اب اے اللہ، میں ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں؟ کیا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ ہی میرا سب سے بڑا محافظ ہے، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی رضی تعالیٰ عنہ، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، بھائی میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا فرمائیں تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا دے رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی رضی تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے وہ گھوڑا 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے 100 درہم ادا کر دیے۔ اب ان کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، اے علی، میں نے آپ کو جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، ان پیسوں سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ کے پاس اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے مجھے یہ بات بتائیے، پھر آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں،
تو وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب آپ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہا نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان، جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو نہیں۔ لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیے اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی کی ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا آئے اور اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں نے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پھر سے پوچھا، اے بہن، تو یہ لکڑی کیوں اپنے پاس ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔
تاکہ وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ لکڑہارے کی بیوی کی اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد متاثر ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمت گزار ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لیا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتے مکیل ان کے پاس آئے اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ اسرافیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے لے لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دے دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی طرح لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے اور صبر اور قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ مزید لوگ دین اسلام سے واقفیت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔